أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشوائع أنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا بلند الصلوات. دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم الکریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں. اس لیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. جتنے ہاتھ ذکر مولا امیر المومنین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. لوانیان جشن حاضرین جشن ذاکرین جشن کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا ہے سارے مل کے آمین کہنا. میرا اللہ اس وقت تک کسی علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو. حجت دوران بقیت اللہ وارث زمانہ وارث خانہ پروردگار کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ہمیں بادشاہ کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا ضرور کریں مل کے بآواز بلند صلوات. اجازت ہے کہ ذکر پاک شروع کریں. جشن چونکہ مولا امیر المومنین کا ہے ہم اس ہستی کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں جو فاتح خیبر بھی ہے فاتح خندق بھی ہے. اس کو تھوڑا سیٹ کیجیے گا بابا جی. اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں. سلوات بڑی آل محمد کی ذات. جو فاتح خیبر بھی ہے فاتح خندق بھی ہے فاتح احد بھی ہے اس ہستی کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں جس کا جب چاہے جہاں چاہے ہم شجرہ بھی بتا سکتے ہیں. بڑی مہربانی آپ جانتے ذہنوں سے خطاب ہے. بہت شکریہ. رات کا وقت ہے بندے کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے لیکن علی کا ذکر ایسا ہے کہ بندے کو تھکنے نہیں دیتا کیونکہ علی کے ذکر کا تعلق انسان کے اپنے ضمیر کے ساتھ صرف نہیں میں پھر کہہ دیتا ہوں انسان کے صرف ضمیر کے ساتھ نہیں. یہاں پہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کرامت عباس حیدری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ علی کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. آج ہم سارے اس لیے اکٹھے ہوئے کہ مولا کا جشن منایا جائے. آج بیت اللہ میں نفس اللہ آیا ہے جو لفظوں کے خریدار رہتے ہیں. اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. سورہ البقرہ. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل کیا تھا. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل کیا تھا. اس کا مطلب کعبہ پہلے تھا ثواب کے قابل نہیں تھا. کعبہ پہلے تھا ثواب کے قابل نہیں تھا. انبیاء کا مسجد تھا یہاں پہ لیکن ثواب کے قابل نہیں تھا. کسی نے میرے چھٹے بادشاہ سے پوچھا تھا مولا اللہ نے کعبے کو ثواب کے قابل کب بنایا؟ میرے مولا نے فرمایا رجب کا مہینہ تھا ایک ماں بیٹھی رہی ایک بیٹا بیٹھا تھا. اللہ نے کعبے کو ثواب کے قابل کر دیا. اللہ نے کعبے کو ثواب کے قابل کر دیا. اگر جناب کی طبیعت مل جائے گا اگلا جملہ کا یعنی کعبہ پہلے تھا ثواب کے قابل نہیں تھا. جس طرح آدم پہلے تھا سجدہ پہلے دن نہیں ہوا. آئے ہائے آپ پیچھے جائیں گے یار. پچھلے بندے بھی ذرا بولیے کہ مجھے پتا چلے آپ بھی جاگ رہے ہیں. آدم پہلے تھا لیکن سجدہ پہلے دن نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا جب میں اس میں روح داخل کروں اسے سجدہ کرنا روح داخل کروں اسے سجدہ کرنا. ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق مولا کی خوشی منا رہا ہے. اب آپ کا مزاج چیک کرو آپ کس مزاج سے سننا چاہتے ہیں. جب میں اس میں اپنی
रजी अल्लाह बन सकता है। अल्लाह ने हजरत आदम को, किबला आप तारीफ फरमाइए, अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, बना के रख दिया। फरिश्ते आते थे, देख के चले जाते थे। पहले दिन मैंने कहा सजदा नहीं हुआ, फरिश्ते आते थे, देख के चले जाते थे। फिर अल्लाह ने एक दिन इकट्ठा किया सबको। अल्लाह ने फरमाया मैंने करना है चेक। खिताबत होती है, खिताबत में लफ्ज़ होते हैं, हमारे पास सुर नहीं होती, ना ही सोजी होती। आप सोजी बने मैं अगला जुमला कहूँ। मैंने करना है चेक, मैंने लेना है टेस्ट, मैंने लेना है इम्तिहान। जो इम्तिहान से पास हो गया वो रहेगा फरिश्ता, जो इम्तिहान में फेल हो गया वो बनेगा शैतान। मेरे 8वें बादशाह का फरमान है, मेरे दादा अली की विलायत आदम की खिलाफत ऐसी थी, जिसने कबूल किया अल्लाह ने रज़ी अल्लाह बना दिया, जिसने इनकार किया लानतुल्लाह बन गया। जो इकरार करता गया बिस्मिल्लाह, जो इकरार करता गया अल्लाह राजी होता गया, जो इनकार करता गया अल्लाह शैतान बनाता गया। अब मैं ना लड़ाई के लिए आया हूँ ना झगड़े के लिए, बात वो जो मेरे दिल से निकले जनाब के दिल तक पहुंचे, फिर तारीफ करना वरना आपको छूटी। अल्लाह ने बना दिया पुतला, रख दिया, फरमाया जब मैं इसमें रूह दाखिल करूंगा इसे सजदा करना है। सारे सजदा कर गए सिवाय एक के। उसने कहा मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया फाखरुज, निकल जा मेरी बारगाह से। मेरा मालिक मेहरबानी जनाब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि इस तरह भी बंदा ना चीज को दुआ दे रहे हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से। मालिक तेरा तो वादा है बंदे की आखिरी सांस हो तौबा करे, तू तौबा कबूल करेगा। आय हाय, तौबा कबूल करने वाला है, तू गफूर है, तू रहीम है, मेरे मौला तू तौबा कबूल करने वाला है, क्या इसकी भी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह ने फरमाया मैंने इसकी तौबा कबूल नहीं कर दी। मालिक 6 लाख साल इसने इबादत की है, 6 लाख साल नूरी इसने इबादत की है, मालिक किसी सजदे का तो अजर दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसकी इबादत कबूल नहीं की, मैंने इसकी इबादत कबूल नहीं की। मेरा मालिक वजह क्या है? फरमाया आज हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर मैंने इसे माफ कर दिया क़यामत वाले दिन बड़े बड़े बंदे बातों के टोकरे उठा के आ जाएंगे, कहेंगे मेरा अल्लाह इसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। अल्लाह ने फरमाया मैं लानत का तौबा गले में डाल कर निकाल के बता रहा हूँ, जब मैं सफुल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता, वलीउल्लाह के मुनकर की इबादत कैसे कबूल? अली हक, 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 मेरा अली। जब मैं सफुल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता, वलीउल्लाह जेड़ा इनकार करे ते जो वलीउल्लाह का इनकार है उसकी बात कैसे? इसका मतलब अली की विलायत का इकरार जरूरी है और अली को आम ना समझना। कल कितना जश्न करते हुए मैंने एक फिक्रा कहा, तो आगे एक मलंग बैठा था, शायद आप जानते हो, ये चौधरी नबी है, ये इधर वेगवाल के पास उसका डेरा भी है, साथ हमारा मजलिस में भी वो बैठे थे। उन्होंने कहा किबला ये मौला अली काबे में आए हैं, तो काबे में बुत थे, मौला के आने से टूट गए। तो मैंने अगली आयत पढ़ी, इसी आयत का जहाँ से मैंने जश्न शुरू किया है, इसी आयत का अगला हिस्सा मैंने पढ़ा। तो उन्होंने जो सवाल किया, पहले मैं आयत पढ़ता हूँ फिर उनका सवाल बताता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैती लिताइफीना वल आकिफीना व रुका सुजूद। उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहीम और इस्माइल से अहद लिया, मेरे घर को पाक रखो, रुकू करने वालों, सजदा करने वालों, तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों के लिए। जाग रहे हैं हम इसलिए भी। अगला जुमला कहूँ, उन्होंने कहा हजरत इब्राहीम ने एक दफा पाक कर दिए फिर बुत आ गए थे, तो मौला अली आए तो बुत टूट गए, दोनों में फर्क क्या है? लुत्फ लीजिएगा जी, जो जश्न सुनने के लिए आया है, जश्न मनाने के लिए आया है। मैंने कहा हजरत इब्राहीम ने निकाले थे, इनकी जुर्रत पड़ गई, उन्होंने फिर रख दिए। अली ने निकाले फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो रख दे। आए आए फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई।
اگر سچ بولنا قبلہ تو وضو کرتے ہوئے دیکھا میرے ذہن میں آیا کہ جب رسول خدا کے آنے کا مہینہ ہوتا ہے ہم نالین اٹھاتے ہیں اس کا نقش اٹھاتے ہیں، کوئی یہاں پہ لگاتا ہے کوئی یہاں پہ لگاتا ہے، پوری توجہ دی، اس بندے نے لطف لینا ہے، کوئی یہاں پہ لگاتا ہے کوئی یہاں پہ لگاتا ہے۔ مسلمانوں انصاف تو کرو، جو محمد کی نالین ہے تلوے کے نیچے ہے اسے یہاں رکھنا چاہیے، تم کہتے ہو علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، جو محمد کے تلوے کے نیچے تھی اسے یہاں رکھنا چاہیے، جو یہاں کھڑا ہو کے خود توڑتا رہا اسے کہاں رکھنا چاہیے؟ آئے آئے اسے کہاں رکھنا چاہیے؟ میرے والد جناب اسے کہاں رکھنا چاہیے؟ بہت ضروری، اسے کہاں رکھنا چاہیے؟ جو نالین محمد کے پاؤں کے تلوے کے نیچے تھی وہ یہاں ہے، تو جو یہاں کھڑا تھا وہ کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ابراہیم اے اسماعیل، بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا کیونکہ پہلے بھی جشن پڑھ کے آیا ہوں، کل سے حاضر ہیں آپ کے سرگودا میں، تو مولا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ کل رات کو بھی کافی دیر سے سوتے ہیں اور اب بھی وقت آپ کے سامنے ہے۔ میرا نہیں یہ دل ہے کہ میں لیٹ سما تو تسی بھی لیٹ ہی سما، ایڈے پچھلا نیندر آؤں بھی ذرا جا کو میں اگلا جملہ آکھا مہربانی نعرہ حیدری، بہت شکریہ، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں بادشاہ نہیں کہ اپنا میرا دل نہیں کوئی بہت لیٹ سما تو سویرے پھر اٹھے ہی نہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں اگر مولا زندگی لکھی ہے تو سویرے اٹھ رہے، توجہ ہے نا جناب؟ اللہ نے فرمایا میرے گھر کو پاک رکھو، میں نے عہد لیا، کس لیے پاک کرنا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر میں 4 کام ہوتے ہیں، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے۔ اب ذرا سارے جاگو اور بندہ ان چیز کی تائید کرو تو میں اگلا جملہ کہوں گا۔ رکوع کعبے کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا، سجدہ کعبے کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا، طواف کعبے کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا، اعتکاف اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ آئے ہے اعتکاف اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، اعتکاف اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں اعتکاف ہوا، آدم سے لے کے آج تک ہمیں وہ ہستی دکھا جو فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کعبے کے اندر بیٹھی ہو، آئے ہائے جو کعبے کے اندر بیٹھی ہو، فاطمہ بنت اسد کے علاوہ وہ ہستی دکھاؤ۔ پوری توجہ دی، میں اگلا جملہ کہوں گا، میں نے نہ وقت ضائع کیا آپ کا نہ کرنا چاہتا ہوں، سارے جھاگیے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں اعتکاف ہوا، قبلہ بیٹھے تائید کریں گے اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے؟ 3 دن۔ اللہ نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، پھر یہی فقہ کا مسئلہ ہے، مرد اعتکاف کرے گا مسجد میں، مستور کرے گی گھر میں، مرد کرے گا مسجد میں، مستور کرے گی گھر میں۔ اللہ نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا، میرے گھر میں اعتکاف ہوا۔ مسلمانوں پھر یاد رکھنا جو فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر بیٹھی ہے یہ رحمان کا گھر سمجھ کے نہیں بیٹھی، عمران کا گھر سمجھ کے بیٹھی۔ میں نے بابا جی سے وقت لیا ہے، میں نے ان کو بھی اب ممبر دینا ہے، یہ رحمان کا گھر سمجھ کے نہیں عمران کا گھر سمجھ کے بیٹھی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد چلی، جاگ رہی ہیں تو جملے کیا ہیں؟ میں وضو کر کے آنے لگا تو میں نے کہا کہ میں نے تھوڑا پڑھنا، قبلہ یہ مومنین کی محبت ہے، تو بزرگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں وہ نہ گل کی تھی، میں کیا میں تھوڑا ہی پڑھنا ہے، تھکاوٹ کیا ہے، تو نہ کیا ساتھ میں تھوڑے واسطے سدے ہیں، میرے بھائی جناب سے یہ آپ کی محبت ہے، آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم آل محمد کے ممبر پہ آ جائیں، ان کی نظر کرم کا یہ وسیلہ ہے، ان کی نظر کرم ہے، ان کا ترس ہوتا ہے، بندہ ممبر پہ آتا ہے۔ یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، یہ بلاوا ہوتا ہے، بس جسے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔
جناب حر کو بھی اچھا امام حسین کا جملہ آگے میں کہتا جاؤں. یہ جو آپ آئے ہیں میرے ذہن میں بات آگے کرتا جاؤں. بندہ اپنی مرضی سے نہیں آتا, بلاوا ہوتا ہے, اور وہ یہاں سے پکڑ کے نہیں کہتے کہ تو آ, بس وہ ہدایت دے دیتے ہیں, چاہے وہ حر ہو. آئے ہائے حر کو ہدایت دینے وہ بھی آ گیا. جناب جاؤں امام حسین کے قدموں میں, توجہ ہے میں اپنے موضوع سے نہ ہٹوں. اللہ نے کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوگا, بیٹھی ہیں فاطمہ بنت اسد, چلی اپنے گھر سے حرم میں آ گئی. لطیف جملہ کہوں, بی بی حرم سے حرم تک چلی, آئے ہائے حرم سے حرم تک چلی, آ گئی حرم میں, دیوار شک ہو گئی, بی بی اندر چلی گئی. دیکھ رہے تھے کافروں نے یہ منظر دیکھا, دیوار بند ہو گئی. منظر دیکھتے ہی چلے ابو طالب کے دروازے پہ جا کے دستک دی. ابو طالب جلدی کیجئے باہر آئے, جلدی کیجئے باہر آئیے, جلدی کیجئے باہر آئے. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا, انہوں نے کہا جلدی ہمارے ساتھ چلیے. پتہ نہیں کعبے میں کیا منظر ہو گیا, دیوار پھٹ گئی. فاطمہ بنت اسد آپ کی زوجہ اندر داخل ہو گئی, دیوار بند ہو گئی. جلدی چلیے دیکھیے منظر کیا ہے, جلدی چلیے دیکھیے منظر کیا ہے. اتنا کہنا تھا. جناب ابو طالب نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کافروں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, جہاں جانے والی جانے, یہاں لے جانے والا جاؤ. یہاں جانے والی جانے, یہاں لے جانے والا جانے. بسم اللہ بسم اللہ. یہاں جانے والی جانے, ادھر والے بھی ہے نہیں. یہاں جانے والی جانے, یہاں لے جانے والا جانے. جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. 3 دن بی بی مہمان رہی, 3 دن مہمان رہی. پھر اللہ کے گھر پہ دستک ہوئی. فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے اٹھی, علی کو لے کے اٹھی. پوری توجہ, جملہ ضائع نہیں کرنا. علی کو لے کے اٹھی, دیوار کی طرف چلی. دیوار کے قریب پہنچی تھی, اب فوراً جبرائیل آیا. اس نے آگے کہا اللہ کہتا ہے اب دیوار سے نہیں جانا, در سے جانا ہے. دیوار سے نہیں جانا, در سے جانا ہے. دیوار سے کیوں نہیں جانا, در سے جانا ہے. میرا اللہ آئی تو دیوار کے راستے تھی, اب دیوار سے کیوں نہیں جانا. فرمایا فاطمہ بنت اسد ذرا بات کو سمجھ. آج کسی نے پہلی دفعہ میرے گھر میں دستک دی ہے, پہلی دفعہ کسی نے میرے گھر پہ دستک دی ہے. دروازہ کھول, انہیں علی دکھا, دروازہ کھول, انہیں علی دکھا, تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے جب بھی اللہ کے گھر پہ دستک دو گے اندر سے چلی نہیں جائے گا, علی آئے گا. اندر سے جلی نہیں جائے گا, اندر سے علی آئے گا, اندر سے جلی نہیں, علی آئے گا. علی کو اٹھایا, قریب آئی, رسول خدا نے اٹھایا, اٹھا کے چہرہ دیکھا. بلکہ اس طرح کہہ دوں, کائنات کی آنکھ نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی جو ولی اللہ آیا. آئے ہائے, جو لطیف باتوں میں بولنا جانتے ہیں, مہربانی جناب اس میں کہا محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی جو ولی اللہ آیا. علی کو اٹھایا. اب یہاں پہ رک کے میں بات لمبی نہ کروں. قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. جب تم اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. باہر آئے تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. جسے علی کے آنے کا پتہ ہے, قرآن سنانے کا پتہ ہے, بات میری اس سے ہے, تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. یعنی بچہ دنیا میں آیا, بچے کو اٹھاؤ, اٹھا کے کہو یہ تیری امی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. ادھر والے کو بولے گا ایسا ہی ہوتا ہے, مہربانی جناب, یہ تیرا ابو ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. یہ تیرا بھائی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. جب بچہ قبلہ بڑا ہوگا, جب بچہ بڑا ہوگا, قبلہ دعا فرمائیے گا, جب بچہ بڑا ہوگا لوگوں سے سنے گا یہ امی ہے, تو اسے پتہ چلے گا یہ امی ہے. لوگوں سے سنے گا یہ ابو ہے, اسے پتہ چلے گا یہ ابو ہے. جملہ تو میں کہہ گیا, لوگوں سے سنے گا یہ ابو ہے تو پتہ چلے گا ابو ہے. پتہ ابے کا نہیں, مقابلے حیدر کرار سے. ہائے ہائے, پتہ ابے کا نہیں, مقابلے حیدر کرار سے. اسے کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ ہے بادشاہ علی. جب آئے اٹھایا, بیٹا محمد, اس نے آنکھیں نہیں کھولی, اس نے کچھ دیا نہیں, کچھ بولتا نہیں. فرمایا یا علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟
کعبہ تھا بت خانہ، میں علی نہیں چاہتا تھا پہلی نظر بتوں پہ پڑے. اچھا یار یہ بتا تم نے کچھ پیا کیوں نہیں؟ فرمایا تیری رسالت کا گواہ ہوں. ہائے ہائے کھاؤں اپنے گھر سے، تیری رسالت کا گواہ بن کے آیا ہوں، کھاؤں اپنے گھر سے. اچھا یار کچھ بول کے سنا. میرے بادشاہ علی نے نبی کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ، قرآن سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. جو 3 دن کا ہو کے کہے قرآن سناؤ وہ کل ایمان ہوتا ہے. اسے 12 سالوں میں سورہ بدر یاد نہ ہوگا بھائی مان ہوگا. سورہ بدر یاد نہ ہوگا. یہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آ گئی. آخری جملہ اسی کو میں جناب کو سلام کروں. فاطمہ بنت اسد کعبہ میں آ گئی، آگے بیٹھ گئی. میرا مالک پوری توجہ دی، جو ابھی تک نہیں بولا اس کی بھی مہربانی، جو اللہ کا مہمان بن کے آیا ہے اس کی بھی مہربانی. لیکن اب توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، اسی جملے پہ میں جناب کو سلام کروں. فاطمہ بنت اسد کعبے میں آگے بیٹھی، یہ بلائی گئی. اچھا ایک شعر یاد آ گیا، وہ ربائی ہے شاید، مجھے ساری یاد نہیں پڑی، لیکن وہ شعر کی صورت میں میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا لطف آتا ہے. آپ کا مجھے پتہ نہیں. ویسے یہ نہیں ہو سکتا کہ مان کے والا کے مومنین معرفت میں رکھتے اور بول نہ سکے. وہ کسی شاعر نے لکھا کہ دل میں بغض علی اور طواف کعبہ بھی. ہائے ہائے بڑی مہربانی جناب، بسم اللہ. دل میں بغض علی اور طواف کعبہ بھی. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ ہائے ہائے کعبہ خود چکر میں. بسم اللہ. یہ مسکرانا ہی عبادت ہے. بسم اللہ. کعبہ خود چکر میں ہے، یہ کس چکر میں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا. ایک پہلے بطول گزری، نام ہے ان کا مریم. مہربانی جناب، نام ہے ان کا مریم. ایک معصوم کی ماں ہے، وہ رہتی تھی اللہ کے گھر میں. ایک دن جبرائیل نے آگے خبر دی. جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. اب قرآن کی آیت انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے چھوا نہیں. بیٹا کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں. اللہ کا جو حکم ہے میں سر تسلیم خم کرتی ہوں. سر جھکا دیا. وقت گزرتا رہا. جب حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت ہوا اللہ نے فرمایا میرے گھر سے چلی جا، میرے گھر سے چلی جا. مالک کیوں؟ فرمایا میرے ہاں بیٹا آنا ہے لہذا میرے گھر سے چلے جا. مالک میرا بیٹا تم نے عطا کیا ہے. مالک یہ تیرا بندہ نہیں، تیرا عبد نہیں. فرمایا میرا عبد ہے. اس کے آنے کے دن پہ سلام، اس کے جانے کے دن پہ سلام. پوری توجہ دی. اس کے آنے کے دن پہ سلام، اس کے جانے کے دن پہ سلام. مالک پھر چلی جاؤں؟ فرمایا ہاں چلی جا. آؤ سارے مل کے شیعہ سنی صاحبان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے. میرا اللہ مریم